الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے دنیا میں جتنے سارے مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان سب میں سب سے بڑا اور سب سے اونچا درجہ انسانوں کا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری ان کی ہدایت کے واسطے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور نبیوں کو کتابیں دی. اس میں اللہ تعالیٰ نے رہبری فرمائی اور زندگی گزارنے کا طریقہ تعلیم کیا. کلام پاک بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر نازل فرمایا اور اس کے پہلے ہی صفحے پر جو بنیادی رہبری کی ہے اس کو کتاب ہدایت قرار دیا. یہ کتاب ہدایت، لیکن ہدایت کس کے لیے؟ ہدایت کس کے لیے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. کہ جو غیب پر یقین کرتے ہیں، جتنا سارا مغیبات سے متعلق ہے اس میں سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے جو غیب میں. اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، اور دیگر جتنا مغیبات سے متعلق ہے، قبر ہے، حشر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یوم حساب ہے، اور پھر اس دن جو پیش آنے والے مختلف مراحل ہیں، ساری چیزیں غیب میں. مغیبات پر یقین کرنا بغیر دیکھے ہوئے یہی آدمی کے ایمان کا تقاضا ہے. اس کے لیے دلائل نہیں مانگے جاتے. اللہ کا کوئی امر ہے، قرآن کے کوئی آیت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، تو اس کے لیے دلیل نہیں ہوتی، وہی دلیل. انسانی عقل جو ہے وہ ایک درجے پر کام کرتی ہیں، اس کے بعد اوپر آگے کام نہیں کرتی. عقل کا دائرہ جو ہے بہت تھوڑا ہے، اسی لیے رہبری کی ضرورت پڑی ہے. اگر عقل کامل ہوتی سب کے پاس تو پھر اس کو رہبری کی ہدایت کی تھوڑی ضرورت ہے. عقل کا دائرہ جو ہے بہت تھوڑا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت پروان چڑھی، صحابہ کی جماعت، انہوں نے دین کو عقل سے نہیں تولا. انہوں نے سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیا، قبول کر لیا، مان لیا. سمعنا و اطعنا. انہوں نے حضور علیہ السلام نے جو ہدایات دی ان ہدایات کو تسلیم کر لیا، مان لیا. رمضان میں روزہ رکھنے کو کہا تو روزہ رکھ لیا، مال کی زکات دینے کو کہا تو زکات ادا کر دی. بدر میں لے گئے تو وہاں چلے گئے آپ کے ساتھ. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک جماعت تھی جو حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے.
لیکن انہوں نے اس طرز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا ہو، وہ ہمیشہ شک میں رہے، اپنے عقلی ترک کی بنیاد پر یا اپنے خواہشات کی بنیاد پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دل سے نہیں مانا۔ نماز تک آپ کے ساتھ پڑھتے تھے، نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھتے تھے اور باجماعت پڑھتے تھے، لیکن آپ کی تعلیمات کو دل سے انہوں نے تسلیم نہیں کیا، قبول نہیں کیا، اور ہر وقت اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی ویک پوائنٹ مل جائے ان کا، کوئی کمزور پہلو ان کا نظر آ جائے جس کو لے کر ہم لوگوں کے درمیان میں آپ کو بدنام کریں اور آپ کے دین کو بدنام کریں اور لوگوں میں شبہات پیدا کریں، کیونکہ ان کا یقین اعلیٰ درجے کا نہیں تھا، منافقین کی جماعت جو تھی۔ مومنین کا حال یہ تھا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنا صدقنا، جو صحابہ کی جماعت تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، آپ کے نقش قدم پر چلے، جی میں آیا تب بھی، نہ آیا تب بھی۔ حضور علیہ السلام نے ابتدائی اسلام میں ہی بیعت لی تھی ان سے کہ آپ ہماری بات کو سنیں گے اور مانیں گے، اچھی لگے تب بھی، اچھی نہ لگے تب بھی، سمجھ میں آوے تب بھی، سمجھ میں نہ آوے کہ آدمی اپنا سر رکھ دے حضور علیہ السلام کی بات کے سامنے، اور اس کا ثبوت دیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر دے کہ وہ ایسے اسوے کے طور پر اور نمونے کے طور پر امت کے سامنے پیش ہوئے کہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں، عبادات، عقائد، معاملات، معاشرت، اخلاقیات اور سیاسیات یا دیگر جتنے سارے شعبے ہیں، جزوی ذیلی شعبے ہیں، ان تمام شعبوں میں بھی انہوں نے ایک بہترین مثال پیش کی اور امت کے لیے وہی نمونہ رہیں گے قیامت تک۔ تو انہوں نے ماننے کے اعتبار سے ایسا مان کر دکھایا کہ جی میں آیا تب بھی مانا، نہ آیا تب بھی مانا، اپنا سب کچھ لگا دینا پڑا تب بھی مانا۔ اسی لیے جب میدان بدر میں کیونکہ اس وقت حضور علیہ السلام صحابہ کو ساتھ لے کر چلے تھے مدینہ منورہ سے بدر تک، وہ عیر ابو سفیان کو روکنے کے لیے گئے تھے۔ ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے تجارت میں بڑا نفع اور ہتھیار لے کر واپس جا رہا تھا مکہ، تاکہ مکہ پہنچ کر ایک بڑی جنگ کی تیاری کر کے آوے اور مدینے پر حلہ بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند ساتھیوں کو تیار کیا کہ یہیں سے ان کو روک دیں تاکہ جنگ کی نوبت ہی نہ آئے۔ اس قافلے کے لیے چلے تھے وہاں سے، لیکن وہاں بدر پہنچتے پہنچتے پتہ چلا کہ وہ تو راستہ بدل کر مکہ چلے بھی گئے اور مکہ سے تیاری کر کے مکے سے نکل بھی چکے ہیں اور یہاں قریب آ چکے ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھا کہ معاملہ بالکل بدلا ہوا ہے، تو صحابہ کو ٹٹولا اب کیا کریں گے۔ آئے تھے اس وقت تو اور رمضان کا مہینہ ہے اور وہاں سے چلے ہیں بغیر کسی تیاری کے، کہ جنگ کی کوئی تیاری نہیں ہے، صرف ایک قافلے کو روکنے کے لیے آئے تھے، ایسی تیاری کے ساتھ ہیں اور یہاں نوبت جنگ کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ٹٹولا کہ بھئی کیا کرنا ہے، تو بار بار آپ رائے پوچھ رہے بھئی کیا بتاؤ، کیا رائے ہے تمہاری، کیا کریں گے اب۔ بہت سے لوگوں نے اپنی رائے دی، پھر بھی حضور پوچھ رہے تھے تو انصار سمجھ گئے، اہل مدینہ جن کو انصار کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے نصرت کی، آپ کو پناہ دی اور آپ کی نصرت کی، وہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری منشا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ انصار نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو بیعت اس بات کی تھی کہ ہم آپ کا مدینے میں ساتھ دیں گے، مدینے میں رہ کر ہم آپ کی ایسے حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی آپ کے لیے ہم جتنی محنت اپنے بیوی بچوں کے لیے کرتے ہیں ایسی محنت کریں گے اور آپ کا ہم ساتھ دیں گے وہاں۔
یہ بیعت ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انصار مدینہ کی. اور اب یہ معاملہ مدینے سے باہر ہو رہا ہے، بدر میں، بدر مدینے سے باہر ہے. تو وہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہی ٹٹول رہے ہیں کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ اب انصار سے معلوم کر رہے ہیں؟ ہم نے تو آپ کے نام پر، آپ کے کام پر جان دینے کا طے کیا ہوا ہے. آپ ہم کو بدر نہیں، برق غماد یمن کی پہاڑیاں ہیں، بہت دشوار پہاڑیاں ہیں، جیسے اپنے یہاں معروف ہے کھنڈالا اور چمبل کی گھاٹیاں، تو ایسے برق غماد یمن کی گھاٹیاں ہیں وہ، جہاں کا سفر بہت دشوار ہوتا تھا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بدر میں ہم کو برق غماد تک لے جائیں گے تو ہم وہاں تک آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہاں تک ہم آپ کے ساتھ. اور آپ ہم کو کہو گے کہ پہاڑ پر سے کود جاؤ تو کود جائیں گے، دریا میں چھلانگ لگا دو تو چھلانگ لگا دیں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. حضور علیہ السلام نے ٹٹولا ان کو، تو انہوں نے اپنی اتنی بشاشت بتائی کہ ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے. اور یہ ساتھ دینا ریاست کے لیے نہیں تھا، کوئی حکومت قائم نہیں کرنے کے لیے، یہ ساتھ دینا کوئی جاگیر بنانے کے لیے نہیں تھا، یہ ساتھ دینا کوئی کاروبار اور تجارت کی کوئی منڈی آباد کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ ساتھ دینا خالص اور خالص اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے تھا. کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کے لیے آئے ہیں، تو وہ اس پیغام کے پہنچانے میں ہم اپنے نبی کے ساتھ ہو جائیں. اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو اور دیگر جو کچھ ہوتا ہے انسان کے سامنے جو اس کی مرغوب اور محبوب چیز ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر سب سے زیادہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کے دین کی محبت میں اپنے ایمان والے ہونے کا ثبوت دیا. جو اصل کھرا معیار ہے آدمی کا مومن کامل ہونے کا، یہ کھرا معیار ہے کہ یہ مومن کامل ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور پھر اللہ کے دین سے ہے. پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ آدمی کے ساتھ جو کچھ لگا ہوا ہے. وہی مشہور قصہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ مجھے اپنی ذات کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب آپ کی ذات ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر ابھی آپ کا ایمان کامل نہیں ہوا. تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ کی ذات سے محبت ہے. تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوگا. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوگی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، اور پھر دین سے ہوگی. اللہ کے خاطر آدمی اپنی محبوب سے محبوب چیزوں کو ترک کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے خاطر اپنی تمام جی چاہی کو قربان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے، چاہے اس میں ظاہراً آدمی کو ذلت محسوس ہو رہی ہے. جیسے موجودہ زمانے میں بہت ساری سنتوں کے اتباع میں آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، لیکن ایسا اندر لگتا ہے کہ ہم ایسا کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، داڑھی رکھیں گے تو جس کی نہیں ہے اس کو کیسا لگوں گا میں، اور لوگ کیا کہیں گے. شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، سادہ شادی سنت کے مطابق کرنی ہوتی ہے، دل میں آتا بھی ہے کہ اچھا ہے، لیکن اطراف کے لوگوں کی باتوں سے آدمی متاثر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے لوگوں کو راضی کرنے کے خاطر. ایسے جتنے معاشرتی امور ہیں، معاشرتی امور میں جو ہمارے اوپر لگامیں لگی ہوئی ہیں اور جن بندھنوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کمی. اگر حضور سے محبت ہوتی تو آدمی کسی کی پرواہ نہ کرتا اور آپ کے طریقے کو اختیار کرتا. فلمی ایکٹروں کی محبت والے اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی اقتدا کرتے. ابا منع کر رہے ہیں پھر بھی ایسا بال کٹوا کے لاتا ہے، اس کی ماں منع کر رہی ہے پھر بھی ایسی پتلون پہنتا ہے، اس کی بیوی منع کرتی ہے پھر بھی ان کے راستوں پر جا کر لاکھوں روپے خرچ کر کے آتا ہے، کیونکہ محبت غالب ہے ان کی.
تو ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتا، قوم سماج کی آدمی پرواہ نہیں کرتا. اور جہاں اتباع سنت و شریعت کا مسئلہ آتا ہے، جہاں اتباع رسول کا مسئلہ آتا ہے، تو آدمی لچر اوجر پیش کرتا ہے کہ اصل میں گھر والے مانتے نہیں ہیں، بیوی کو بہت سمجھایا لیکن وہ مانی نہیں ہے، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، بچے نہیں مانتے، میں کیا کروں. یہ سارے لچر عذر اس واسطے ہیں کہ جس درجے کی محبت اندر دل میں ہونی چاہیے اللہ رسول کی، اس درجے کی ہمیں محبت پیدا نہیں ہوئی. یہ تھرمومیٹر ہے کہ زندگی میں اگر اللہ رسول کا حکم اور اللہ حضور کا طریقہ اگر زندگی میں غالب رہتا ہے تو یہ محبت کی علامت ہے کہ اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے. اس لیے ہم سے جس ایمان کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس درجے کا تعلق، اور مغیبات پر ایسا ایمان کہ جن چیزوں کو ہم دیکھ کر مانتے ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ ہم سن کر مانیں گے ان چیزوں کو جو چیزیں اللہ رسول نے بیان کی، جنت اور جہنم کو، امور آخرت کو، قبر کو، وہاں کی راحت اور وہاں کے عذاب کو ہم دیکھ کر اتنا نہیں مانیں گے جتنا سن کر مانتے ہیں. اس لیے ایک صحابی کہتے ہیں اگر وہ میرے سامنے ہو جاوے تب بھی میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے تو میں تو پہلے سے اس کو اتنا ہی تسلیم کرتا ہوں. ایک بعض لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو آج کی بات تو میں تو پہلے سے اس کو جانتا تھا کہ وہ تو ایسا ہی ہے. دوسرا کہتا ہے مجھے پتا نہیں تھا، بولے میں تو پہلے سے جانتا تھا کہ ایسا ہی. ایسے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کر دیا جاوے جنت اور جہنم کو تو ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر پر اس کو ایسا تسلیم کیا ہے کہ ہم اپنے مشاہدے کا انکار کر سکتے ہیں، آنکھوں دیکھی کا ہم انکار کر سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار نہیں کر سکتے. اس درجے کی جب محبت ہوگی تو اتباع آسان ہوگی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ان بنیادی چیزوں کو سیکھنا ہے جو ہماری اساس ہے، ایمان اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے اوامر کی پیروی، ان حکموں کو علم کی روشنی میں سیکھ کر پورے عمل کے ساتھ اپنی زندگی میں داخل کرنے کا نام ہی مسلمانی ہے. یہی پکا مسلمان ہے. باقی جو اسلام ہے ہمارا، وہ اسلام ہمیں کہاں تک ساتھ دے گا اس کے بھی احکام کو کہاں نے بیان کیے کہ آدمی کا اسلام کس درجے کا ہے اور وہ اسلام اس کو کہاں تک ساتھ دے گا، اور اللہ کے وہاں سے کس اسلام و ایمان کا مطالبہ ہے. جس اسلام و ایمان کا مطالبہ ہے وہ ایمان اور اسلام سیکھنا ہر بندے پر فرض ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی بڑی جو دو نعمتیں اللہ نے دی ہیں زندگی میں، صحت اور فرصت، ان دونوں نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی عظمت اور اللہ رسول کے طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کوشش میں، اس محنت میں لگانا چاہیے جس کے ذریعے سے یہ چیزیں ہمارے اندر آتی ہیں. دیگر جتنی مصروفیات ہیں ہماری، ان مصروفیات کے ساتھ یہ بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذات سے ایمان کو، اعمال کو، اپنے دین کو اور دین کے مختلف شعبوں کے مختلف اوامر و احکام کو اپنی ذات سے خود سیکھیں اور اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر محنت کر کے ان کو بھی سکھاویں. یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے. اسی وجہ سے مسجدوں میں ایک نظام ہے، روزانہ فضائل کی تعلیم ہوتی ہے، روزانہ صبح مشورہ ہوتا ہے، ہفتے میں گشت ہوتا ہے، 6 روزہ کی جماعتیں جاتی ہیں. یہ خالص دین سیکھنے کی یہ کوشش ہے، اس سے اور کوئی چیز مقصود نہیں ہے. نہ دنیا بنانا مطلوب ہے، اور نہ اس سے کوئی عہدہ اور کرسی مقصود ہے، اور نہ اس سے کوئی زمین و جاگیر مطلوب ہے، اور نہ کوئی اپنا اثر رسوخ بنانا مقصود ہے. خالص اور خالص دین سیکھ کر دوسروں میں دین کی طلب پیدا کرنے کی کوشش ہے. تو اس میں اپنے اوقات کو فارغ کرنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی کی ایک ضرورت سمجھ کر، اپنی ذمہ داری اور جوابداری سمجھ کر، ان اعمال میں محتاج بن کر، اپنی ضرورت سمجھ کر اس میں لگنا چاہیے. جتنا اس میں لگیں گے آخرت کی فکر بڑھے گی، اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، ان کی محبت و عظمت دل میں پیدا ہوگی. تو پھر اس محبت و عظمت کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی اتنی ہی آسان ہو جائے گی. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کی خود بھی کوشش کریں، اپنے دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں اور اپنے گھر میں بھی اس کی فضا بنانے کے لیے روزانہ اپنے گھروں میں تعلیم کریں. روزانہ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ اپنے گھر والوں کو اس کے لیے دیں. اپنے نظام زندگی کو بدلیں.
جو وقت ہمارا ہوٹلوں پر، بازاروں، چوکوں اور چوراہوں میں گزرتا ہے وہ وقت اپنے گھر میں گزاریں. جو زائد وقت ہیں، فارغ وقت ہیں، زائد وقت ہے، فارغ ہے. عقل مند آدمی کی علامت نہیں ہے کہ اتنے قیمتی سرمایے کو، اتنے قیمتی، اور حدیث میں یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. یہ جتنے چوک چوراہے، ہوٹلیں، بازار، دکانیں آباد ہیں وہ فرصت کا وقت ہے، جو بہت قیمتی وقت ہے، بہت قیمتی وقت. یہ وقت اپنے گھر والوں کو دیں. ان کے پاس خالی بیٹھے رہنا بھی عبادت ہے. گھر والوں کے پاس آدمی اپنے گھر والوں کی تربیت کی نیت سے ان کے پاس خالی بھی بیٹھا رہتا ہے تو وہ عبادت ہے. اور باہر نکل کر چوک اور چوراہوں اور بازاری ماحول میں آدمی اچھے لوگوں کے پاس بھی بیٹھے گا، گناہ سے نہیں بچ پائے گا. آجو بازو دونوں بیٹھنے والے اچھے لوگ ہیں، لیکن گزرنے والے عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، کہیں سے سنگیت کی آواز آ رہی ہے، کوئی لڑ رہا ہے، کوئی جھگڑا کر رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے. یہ ساری آلائشوں سے آدمی جو ہے پاک صاف نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے گھر میں اپنا زائد وقت گزاریں، اور اس میں تلاوت ہے، ذکر ہے، عبادت ہے، تعلیم ہے، بچوں کی تربیت ہے. اس لائن کے بنیادی امور ہیں جن امور کے ساتھ ہمیں اپنے گھر میں رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى مظهر العجائب والغرائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عميه المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار الأخيار إلى يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم أيد المسلمين بالإمام العادل والخير والطاعات واتباع سنن سيد الموجودات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر صفحے صحیح کر لیں آگے کی صفحے پہلے مکمل کریں اوپر آ جاؤ اوپر ابھی جگہ خالی آخری صف میں جگہ ہے ہو گئے مکمل آخری سب ہے کہ پوری بھائی نماز کے بعد کی سنتوں کا اہتمام کریں اتنی کوشش کر کے پہنچتے ہیں یہ جو سنت ہے وہ بھی موقع ہے ہمارے یہاں جمعہ کے بعد کی جو سنتیں ہیں سنت موقعہ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سنتوں کی پابندی کی مستقل چھوڑنے والا گنہگار ہے جمعہ میں آتے ہیں 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بیان سنتے ہیں لیکن ایک پرانی عادت ہو چکی ہے سلام پھیر کر بھاگنے کی یہ مناسب نہیں ہے اس لیے پیچھے والوں سے ہماری خاص گزارش ہے کہ نماز کے بعد کی سنتوں کا اہتمام کریں جمعہ کا دن مبارک دن ہے اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں 2-5 منٹ اور مزید مسجد میں بیٹھے اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر دعا مانگیں اپنی کتنی ساری ضرورتیں ہوگی مجمع کی ہر ایک کی اپنی انفرادی ضرورتیں ہوگی بچوں کے مسائل ہیں بیویوں کے مسئلے ہیں امت کے مسائل ہیں 2-5 منٹ دعا مانگ کر جائیں نماز کے بعد کی جو دعا ہیں
وہ تو علماء نے عادت بنانے کے لیے اجتماعی دعا کا ایک معمول قائم کیا ہے کہ بھائی لوگوں کو اس کی عادت بنے. اصل تو یہ ہے کہ ہر آدمی انفرادی طور پر اللہ سے مانگے اور اپنا تعلق بنائے. اس لیے گزارش ہے کہ نماز کے بعد سنتیں پڑھ کے جائیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك.